السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ مولانا فضل الرحمان کی مدارس، خاص طور پر مدارس کے حوالے سے، مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے مسلسل حکومت پر تنقید بھی کر رہے ہیں، بلکہ وارننگ کر دی اور اب تو انہوں نے دھمکی بھی دی ہے، اور وہ کہتے ہیں دینی مدارس میں سرکاری مداخلت ہم تسلیم نہیں کریں گے، مدارس آزاد ہوں گے، آزاد حیثیت میں کام کریں گے۔ ہم حکومت کو سدھرنے کا موقع دے رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں مت بھیجو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اگر ہم سڑکوں پر آ گئے تو پی ٹی آئی والوں کی طرح پھر ہم واپس جانے والے بھی نہیں ہیں، اگر تم بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا پھر بدماش بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام ظاہر فرسٹریشن کہہ لیجئے، غصہ کہہ لیجئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تو ان کا بل بھی اس کے ساتھ موجود تھا اور اس کو قومی اسمبلی نے منظور کیا، اس کے بعد سینٹ سے منظور ہوا، اور جس طرح تمام بل اس کے بعد جاتے ہیں صدر مملکت کے پاس تو ان کا بل بھی وہاں پہنچا۔ باقی تمام بلز پر تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے دستخط فرما دیے، لیکن ان کے بل پر دستخط نہیں ہوئے، جس کے بعد غصہ ان کا بڑھتا رہا ہے، اور اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ سڑکوں پر بھی آنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ 17 تاریخ، اب چونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ 17 تاریخ تک آپ رک جائیے، اس میں اجلاس ہم 17 تاریخ کو بلائیں گے اور پھر فیصلہ ہوگا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے لاسٹ جس طرح خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہوئی ہے، اس کے بعد سول نافرمانی ہوگی، تو اس کے بعد ہوتا ہے یا نہیں ہوتی سول نافرمانی، لیکن خان صاحب نے وہ کال دی ہوئی ہے۔ تو مولانا صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ لاسٹ ڈے میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر یہ دستخط نہیں ہوتے تو پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ اب 17 دسمبر تک کی حکومت کو تو موقع مل گیا ہے، لیکن 17 دسمبر سے پہلے جو حکومت رابطے مسلسل کر رہی ہے علماء کرام سے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی لوگ جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں ان سے، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن اصل موضوع یہی ہے کہ آخر ایسا ہے کیا جس کی وجہ سے مولانا صاحب اتنے غصے میں بھی ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ایک بل منظور کیا گیا تھا 2019 میں، جس کے تحت 18,000 سے زیادہ مدارس جو ہے رجسٹرڈ ہیں اس وقت پاکستان میں، اور مختلف علماء کرام کا اس حوالے سے موقف بھی موجود ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں اس وقت اس بل کے ساتھ کھڑے ہوئے جو منظور ہوا تھا، اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صرف بل منظور ہوا ہے، اس کی تمام جزیات وہ ہیں وہ طے نہیں ہوئیں، تو وہ تو ایگزیکٹو آرڈر کہہ لیجئے اسے، تو اس پر وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں، سننے کو بھی تیار نہیں، لیکن بہرحال اس پر بات کریں گے کہ اب ہوگا کیا مولانا صاحب کی باتوں کو حکومت نے سیریس لیا ہوا ہے اور وہ بہت جلد اس حوالے سے کوئی بریک تھرو کا امکان ہے، یا مولانا صاحب کی بات نہیں تسلیم کی جائیں گی، اور جس طرح آصف علی زرداری صاحب کے ذرائع سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ جی یہ صوبائی معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تو اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیا اس پر مولانا صاحب کو مطمئن کر لیا جائے گا، یہ کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ مسعود چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، بہت شکریہ۔ مسعود چودھری صاحب کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب بڑے گرجے ہیں، برسے ہیں، اور حکومت کو بڑے آڑے ہاتھوں بھی لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ان کا جو بل ہے جو قومی اور سینٹ سے منظور ہوا تھا، آصف علی زرداری صاحب کے پاس ایوان صدر میں موجود تھا، واپس سے اعتراضات لگا کر بھیج دیا گیا ہے۔ سر اصل وجوہات یہی ہیں مولانا صاحب کی جس پر گرج برس رہے ہیں، یا وجوہات کچھ اور ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیر خیریت ہے؟ دیکھیں، جو وجوہات ہیں وہ بظاہر سامنے تو یہی ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، لیکن درپردہ محرکات جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں۔ دراصل کچھ دن پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم میں جس وقت امینڈمنٹس آئی تھیں، تو ان امینڈمنٹس میں مولانا فضل الرحمان سے جو تعاون کی اسٹیبلشمنٹ کو توقع تھی، وہ اس نوعیت کا کھلا تعاون مولانا کو نہیں ملا، مولانا نے نہیں دیا اسٹیبلشمنٹ کو، جس کے نتیجے میں دونوں پارٹیوں کے درمیان میں جو ہے وہ رفت پیدا ہوئی۔ تو جو چیزیں جو فیور انہیں چاہیے تھیں اسٹیبلشمنٹ کو، وہ پھر بعد میں انہیں الگ سے قانون لا کر ان کو فیور جو ہے وہ لینی پڑی، تو وہ مجبوراً انہیں اس راستے کو اختیار کرنا پڑا۔ تو جب آپ کو فیورز نہیں دیتے تو پھر دوسری طرف سے جب آپ فیورز مانگتے ہیں تو پھر اس میں مسئلہ آتا ہے۔ اس وقت کی کرنٹ سچویشن یہ ہے، آج کی جو میں بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت جو طاہر اشرفی کے ذریعے سے، آپ کو پتا ہے کہ طاہر اشرفی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتے ہیں، جی اور آج سے نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ سے لائن ٹو کرتے ہیں۔ تو بالکل آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، بڑی بھاری بھرکم منسٹرز کو بٹھا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے باقاعدہ، اور پورے اسلام آباد کا میڈیا جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا، جس میں ہر طرح کے سوالات کیے گئے۔ تو جو بیسکلی
جو رفٹ ہے اس کو مزید انہانس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کو پہلی مرتبہ کھل کر جو اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیسز ہیں ان کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو جو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ معاملات بیک گراؤنڈ میں کچھ اور بھی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں. جی اچھا، اس پر جو صاحب جس طرح کہ انہوں نے دھمکیاں دیں کہ جناب ہم حکومت کو سدھرنے کا موقع دے رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں مت بھیجو، ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں، ہم واپس آنے والے بھی نہیں ہیں، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے، اگر تم بدماشی کرو گے تو ہم تم سے بڑے بدماش ہیں. مطلب یہ اس طرح کے جملے اور وہ بھی حکومت کے بارے میں، مطلب اپوزیشن ٹھیک ہے استعمال کرتی ہے، لیکن مولانا صاحب اتنا غصے میں ہیں، اس قسم کی دھمکیاں بہت کم سنی ہیں ان کے منہ سے ہم نے. جی آپ نے ماضی میں اگر آپ اس کو فالو کرتے رہے ہوں تو میں آپ کو ایک مثال دے کر جو ہے وہ ایک مثال کی طرف، ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس وقت الیکشن کا 45 اور 47 فارم 45 47 کی گفتگو جاری تھی اور مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے JUIF جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، اس کو جب سیٹیں نہیں مل رہی تھی تو اس دن اس رات مولانا فضل الرحمان نے اسی نوعیت کی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنا دے دیں گے، ہم اپنا حق نہیں جانے دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم نے ساری زندگی جنگ لڑی ہے، ہم آپ کے ساتھ بھی جنگ لڑ لیں گے. تو اس کے بعد پھر مولانا کو 7 سیٹیں جو ہے وہ قومی اسمبلی کی مل گئی اور مولانا نے کئی مرتبہ مختلف ٹی وی اینکرز کے ساتھ انٹرویوز میں 1-to-1 انٹرویوز میں یہ بات بار بار کہی کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کو آدھا کر دیا گیا، یعنی ہمیں ہم اگر ایکسپیکٹڈ 14 سیٹس تھیں تو وہ لیس ہو گئی. اب اگر کرنٹ بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان بڑے عرصے سے پاکستان میں پرائم منسٹر شپ کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں اور وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتے آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. یار دو طریقوں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ وہ آخر کار فیور دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ جو آج کی پالیٹکس ہے اس میں KPK کا بھی بڑا کردار ہے کیونکہ یہ لیفٹ کی سائڈ کی جو پالیٹکس ہے، جو ایجیٹیٹو پالیٹکس ہے، اس وقت دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ روٹ ہے، وہ بہت زیادہ پبلک کے اندر سرائیت کرتا جا رہا ہے اور اس ہی ووٹ بینک کو اور اسی بیانیے کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس وقت کی جو پالیٹکس ڈائریکشن ہے مولانا کی وہ اسی طرف کو جاتی ہے. یعنی پبلکلی وہ بڑا کھل کھلا کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کھینچ بھی رہے ہیں اور اس کو لتاڑ بھی رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف میں جملہ کمپلیٹ کر دوں، دوسری طرف فیصل ووڈا جیسے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو مولانا نے جو دونوں سائیڈوں کا معاملہ ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے. جی اچھا، یہ جو بیچ میں فیصل وارڈا صاحب کی آپ نے بات کی، وارڈا صاحب تو ظاہر مولانا صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں، وہ MKM کے پاس بھی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں تمام سیاسی جماعتوں سے ملوں گا اور وہاں جس سے بھی وہ ملاقات کرتے ہیں جو بھی پیغام تو پہنچاتے ہی ہوں گے کسی کا، لیکن ساتھ میں وہ خان صاحب کی جان بچانے کی بات بھی کرتے ہیں کہ جی مجھے تو جان بچانی ہے، ان کی جان خطرے میں ہے اور اس خان تو کرپٹ بھی نہیں ہے، خان تو بہت شریف النفس الآدمی ہے، وہ تو بشرا بی بی سے شادی کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ تو ایسا آدمی ہے ہی نہیں. تو یہ ایک طرف اگر ہم تسلیم کر لیں اس بات کو کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، تو وہ خان صاحب کی تعریفیں اور خان صاحب کو جس طرح وہ نکال رہے ہیں مکھن سے بال کی طرح کہ جی وہ بڑا شریف آدمی، وہ تو شادی ہو گئی تو پھنسا ہوا ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی کوئی سیاست ہے؟ دیکھیں آپ نے بات کر دی ہے تو میں دوبارہ بات کر دیتا ہوں کہ اصل میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں یہ بات کی بھی تھی کہ اصل میں جو میچ ہے، جو مسئلے کی اصل وجہ ہے، دیکھیں نا فیصل ووڈا کا یہ جملہ کہ جی وہ تو بشرا بی بی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تو اس کی وجہ سے خان پھنس گیا، تو عمران خان پھنس گئے. تو جو بشرا بی بی والی بات ہے، لازمی بات ہے کہ کوئی ایسا بندہ یا کوئی فیصل ووڈا کا جاننے والا یا چاہنے والا وہ ایسا ہے یا والی ایسی ہے جو بشرا بی بی کو پسند نہیں کرتی اور بشرا بی بی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ 1-to-1 میچ ہے. تو حقیقت میں میچ تو وہی ہے.
اسی کا مسئلے کا حل ظاہر ہے آج تک نہیں نکل سکا، تو تمام معاملات اس طرف ہیں. جبکہ دوسری جانب میں ایک عرض کر دوں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس کے تناظر میں اور دیگر بہت سارے معاملات میں بظاہر تو عمران خان کو پریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جان کو اس وقت آج کے دن جب ہم آپ یہ بات کر رہے ہیں جان کو آج کے دن خطرہ نہیں ہے. ہاں آنے والے وقت میں کوئی سرکمسٹانسز چینج ہو جائے یا کوئی زمینی حقائق میں کوئی تبدیلی آئے یا کچھ اور ہو جائے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ فیز جس میں کہ ہم یہ پچھلے کچھ 2 ماہ پہلے تک جب ہم یہ سوچ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور رپورٹ کر رہے تھے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، پراپرلی جان کو خطرہ ہے اور اس طرح ہو سکتا ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے، وہ والی جو ساری ڈسکشن اور سارا سینیریو تھا وہ اس وقت تبدیل ہو چکا ہوا ہے. تو وہ جو تبدیلی ہے وہ فیصل ووڈا کے بیانات سے بھی نظر آ رہی ہے. اور کیا اس وقت سر اسلام آباد میں خاص طور پر غلام گردشوں میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ مختلف صحافی سینئر آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ دور کی کوڑی لاتے ہیں. نیم سیٹھی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینے میں خان تو باہر ہو جائے گا اور اس طرح کی جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے یا فلاں ہے، یا ٹرمپ صاحب حلف اٹھا لیں گے 20 جنوری کو تو اس کے بعد بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اب بیچ میں فیصل ووڈا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ 14 تاریخ کی کال خان صاحب نے اس لیے دی ہے سول نافرمانی کی کہ یہ ڈیڈ لائن جو دی ہے کہ فیض حمید صاحب کے اوپر کوئی کارروائی وغیرہ کا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں بتا دوں آپ کو کہ 14 سے پہلے آ جائے گا. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے منظرنامے کو آپ؟ دیکھیں جو ہے نا فیصل ووڈا صاحب وہ ان کو پہلے بہت سارے لوگ سیریس نہیں لیتے تھے، لیکن اب بہت سے لوگ سیریس لینے لگ گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو ان کی پریڈکشن ہے، مخصوص نوعیت کی جو پریڈکشن ہے وہ پوری ہوتی آئی ہیں، تو انہوں نے اپنی جو پریڈکشنز ہیں وہ ثابت نہیں تو کر دی یہ ہیں. بات سنیں مشہور صاحب، یہ ان کو کیا پیشن گوئیاں کہیں گے یا خبر کہیں گے آپ؟ نہیں، پیشن کو یہی کہیں گے، خبر تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. خبر تو اس دن ہے جس دن یہ ہو جائے گا. دوسری بات ایک اور بتا دوں میں آپ کو، میرا صحافتی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ فیصل ووڈا نوعیت کے جو لوگ ہیں وہ ماضی کے اندر بہت سارے کردار اس طرح کے ہمیں پاکستان کی سیاست میں نظر آتے رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی سیاست میں نظر آنے والے کردار ایک مخصوص وقت میں بہت زیادہ نامور رہے اور پھر ایک مخصوص وقت میں وہ بالکل ان جگہوں پر چلے گئے جہاں پر ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا. تو یہ بڑا سوئچنگ ہوتا ہے اور بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. اب یہ فیصلہ کرنا کہ واقعی وہ کسی کا بیانیہ سنا رہے ہیں یا اپنی چاہت بیان کر رہے ہیں یا وہ جو بات کر رہے ہیں وہ واقعی ان کو کہیں سے سگنل دیا گیا ہے یا وہ خود سے اپنے پاس سے یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے والی نا. تو اگر وہ شریک جرم ہے تو مخبری کر رہے ہیں یا وہ مخبری کر رہے ہیں کیونکہ کوئی اور شریک جرم ہے، تو یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے ہر مرتبہ. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی بات کو بہت زیادہ ویٹیج دیتے ہیں، لیکن جب تک وہ ہیپننگ نہیں ہو جاتی اور وہ بات ہو نہیں جاتی نہیں تو چوہے صاحب یہ مولانا صاحب سے ماضی میں ہم نے شیخ رشید صاحب کو یہی کام کرتے دیکھا جی ہے بالکل جو آج فیصل ووڈا کر رہے ہیں. سر یہ بھی عجیب سی بات نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کہا گیا ہے یا خود سے ہی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں؟ فواد چودھری صاحب نے پارٹی چھوڑ دی تھی، استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی، اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے. پھر پی ٹی آئی کی جانب دوبارہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، پھر پی ٹی آئی والے ناراضگی کا اظہار کرتے رہے کہ جی آپ کا تعلق نہیں، آپ کیوں باتیں کرتے ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے وہ خان صاحب سے آ کے ملاقات بھی کرائے اور شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ خان صاحب سے مل لیے جو وہاں موجود تھے مقدمے کے سلسلے میں، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں میری بڑی بھرپور طویل ان سے بات چیت ہوئی ہے. تو یہ اسی موقع پر میں نے بہت سارے صحافی دوستوں کو کریکٹ بھی کیا. اڈیالہ کے اندر جس ہال کے اندر یہ ساری گفتگو ہوئی وہاں پر ہمارے بھی کچھ ذرائع بھی موجود تھے اور وہاں پر ہمارے کچھ صحافی رپورٹر بھی موجود تھے جی. اور وہاں پر جو ایک اور کمرے کے اندر جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے اس ہیئرنگ کا بائیکاٹ صرف اس وجہ سے کیا کہ وہاں پر صحافی موجود نہیں. بالکل ٹھیک. اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، سب سے لمبی وہاں پر ملاقات فواد چودھری کے ساتھ ہوئی اور بڑی طویل گفتگو دونوں کے درمیان جاری رہی، جبکہ
جو شیخ رشید صاحب نے باہر آ کر جو پریس کانفرنس کے ذریعے جو تاثر دینے کی کوشش کی وہ انتہائی غلط ہے. اس طرح کی کوئی ملاقات ان کی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی گفتگو ہوئی. دور سے کھڑے کھڑے انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا اور اس کا جواب خان صاحب نے جو ہے وہ سر ہلا کر دیا، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. تو عمران خان نے جو شیخ رشید سے متعلقہ، شیخ صاحب دیکھیں شیخ صاحب بڑے آدمی ہیں، باہر آئے اور شیخ صاحب میڈیا کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا جانتے ہیں. سر انہوں نے تو یہ کہا کہ خان صاحب نے باقاعدہ بوسہ لیا اور مجھے جناب بڑا والہانہ انداز سے ملے. وہ کچھ نہیں ہوا. وہاں کے بزبان راوی بتا رہا ہوں کہ وہاں پر موجود ملٹیپل سورسز نے مجھے یہ بات کنفرم بھی کی اور پھر اس پر میں نے ٹویٹ بھی کیا. ظاہر ہے پاکستان میں ٹویٹ کرنا آج کل مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی بات اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ کرنی چاہیے. تو صحافی دوستوں کے درمیان میں باقاعدہ یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. شیخ صاحب نے اس کو کک کیا ہے اور شیخ صاحب نے جو ہے وہ بات کی. ہمارے سینئر ہیں، بڑے ہیں، لیکن جو بات جہاں پر ہے وہ فیکٹ کو درست رکھنا چاہیے. یعنی تو یہ فواد سے کی جو بات کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کی، تو وہ اکیلے میں کھڑے ہو کے بات کرتے رہے ان سے؟ جی فواد چودھری صاحب بہت زیادہ دیر تک اکٹھے بیٹھے رہے ایک دوسرے کے ساتھ. بیسیکلی دیکھیں جو وہ کمرہ عدالت ہوتا ہے، جو ہال ہے، اس کے اندر کم از کم بھی 300 کے نزدیک لوگ موجود تھے. اچھا. تو ایک لمبی ہیئرنگ تھی کیونکہ فرد جرم عائد ہونی تھی. جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تھے، جن کے اوپر فرد جرم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، پھر ان کے وکلا بھی ہیں، پھر دیگر لوگ بھی ہیں. تو یہ مسلسل ایک پورا ایک پروسیجر تھا. تو اس پورے پروسیجر کے درمیان میں دونوں جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھے رہے اور بڑی دیر تک ان کی آپس میں، اور جو بتانے والے ہیں انہوں نے تقریباً کا لفظ استعمال کرتے ہوئے 40 سے 45 منٹ بتائے. اچھا. تو یہ سب کچھ تو ہم نے اسی دن رپورٹ بھی کیا، بلکہ ہمارے جو دوست اس سارے معاملے کو رپورٹ کرنے والے ہیں وہ ان کے جو ہے وہ آج کل وہ مشکلات کا بھی شکار ہے کہ ان کے گھروں کے باہر جو ہے وہ بہت سارے دوست احباب چکر لگا رہے ہیں. لیکن بہرحال جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو خبر ہے وہ پوری کی پوری خبر ہے، اس کو اسی طرح رہنا چاہیے. باقی جو دیکھیں ماضی میں فواد چودھری صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے نزدیک رہے ہیں اور جو باتیں فواد چودھری صاحب بھی کیا کرتے تھے وہ بھی بڑی ثابت ہوا کرتی تھی. بڑے عرصے سے مطلب 2011-12 سے لے کر میں جو ہے وہ فالو کر رہا ہوں فواد چودھری صاحب کو کہ وہ مسلسل خبریں دیتے آتے تھے، جس طرح آج فیصل وعدہ دیا کرتے ہیں. تو وہ بھی ثابت ہوا کرتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا کہ جو ہے وہ چراغوں میں روشنی نہ رہی. اور آج جو ہے وہ اب جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ اس والی سارے معاملات میں خان کی اسٹریٹجی کو دیکھتا ہے، یعنی عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کو دیکھتا ہے، اور وہ بانی چیئرمین کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے کرنے کے فیصلے ہیں کہ وہ کس بندے کو اپنے نزدیک کرتے ہیں اور کس کو دور کرتے ہیں. اور فیصلہ جو ہے یعنی کارکن اس وقت صرف اسی ڈائریکشن کو، اسی لائن کو ٹو کرتا ہے جو ڈائریکشن ادھر سے آتی ہے. ادروائز کوئی بندہ کہتا رہے میرا ماتھا چوما ہے، کوئی کہے مجھے افسر بنا دیا ہے، کوئی کہے مجھے تمام ذمہ داریاں دے دی ہیں، اس پر پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ نظر نہیں رکھتا، نہ ہی اس کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی اسی طرف جاتا ہے. اچھا چودھری صاحب جاتے جاتے بتائیے کہ اب یہ جو دونوں کا جو معاملہ ہے فضل الرحمان صاحب کا، یہ بھی حل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہ سول نافرمانی یہ بھی ٹلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سول نافرمانی سے متعلق یہ ہے کہ سول نافرمانی جو ہے وہ چلتی چلاتی رہے گی جس طرح 2014 میں چلی تھی. بیسیکلی جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں وہ اپنا 2014 والا پیٹرن فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ زمینی جو سرکمسٹانسز ہیں، زمینی حقائق ہیں، وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے اور بالکل خلاف ہے. تو میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ ان کو اسٹریٹجی میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، ریوائو کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان والی بات آپ کر رہے ہیں اس کے اندر معاملات سیٹل ہو جائیں گے. آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جو رفٹ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور مختلف لیڈران بھی پاکستان میں جو ہے وہ اپنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان والا میٹر ریزالو ضرور ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا
جو ہے نا وہ اس میں بھی گرمی آئے گی. بہت شکریہ مسعود چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی مسعود چودھری صاحب کی، اور خاص طور پر یہ دو بڑے اہم معاملات. ایک تو بانی پی ٹی آئی کا سول نافرمانی کا اعلان کرنا کہ 14 تاریخ یعنی 14 دسمبر ڈیڈ لائن ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے دینی مدارس کے حوالے سے انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں، خاص طور پر انہوں نے کہا جی میرا جو بل ہے جو منظور ہوا تھا قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی دستخط کیوں نہیں ہوئے. تو پھر وہ انہوں نے جس طرح کی وارننگز دی ہیں اس کے معاملہ لگتا یہی ہے حکومت نے بھاگ دوڑ شروع کی ہے. آج محسن نقوی صاحب اور دیگر لوگ جو ہے مختلف علماء کرام کے پاس گئے ہیں، ان سے بات کی ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے بات کی جائے، کیونکہ مادر پدر آزاد ان کو اس طرح کی کوئی سہولت تو نہیں مل سکتی. اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں مدارس آزاد ہوں گے، آزاد حیثیت میں کام کریں گے. جو 2019 کا جو معاہدہ ہے جس پر بیشتر علماء کرام متفق ہیں اور ہزاروں مدارس جو ہیں رجسٹرڈ ہو چکے، تو وہی معاہدہ اور اس سے پہلے چونکہ وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت یہ سب کچھ آیا کرتے، تب دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے وزارت تعلیم کے انڈر میں تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پر لگتا یہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو قائل کر لیا جائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد